اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم ابی القاسم محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم من موت ولم یعرف امام زمانہ موت میتۃ جہلیہ۔ محترم سامعین، گفتگو ہماری امام زمانہ علیہ السلام کی معرفت کے اوپر ہو رہی تھی، اور جس چیز کو ہم نے موضوع سخن اس عظیم، کیونکہ معرفت امام زمانہ علیہ السلام ایک عظیم موضوع ہے جو اپنے اندر بہت سارے معارف کو لیے ہوئے ہے، یعنی ایک سمندر ہے معرفت کا، مختلف زاویے ہیں، مختلف جہت ہے کہ انسان اس جہت کے لحاظ سے، اس زاویے کے لحاظ سے امام زمانہ علیہ السلام کی معرفت کی ایک کرن پیش کرے۔ تو میں نے اسی معرفت سمندر میں سے ایک چیز کو چنا، وہ دعائے ندبہ ہے، اور اسی کے ضمن میں جو گفتگو اور میں ضروری سمجھتا ہوں وہ میں عرض کرتا ہوں۔ تو امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی جو معرفت کے سلسلے میں تھے دعا ندبہ، گزشتہ گفتگو میں ہم نے اس جگہ پہ اپنی معروضات کو ختم کیا تھا کہ دعائے ندبہ میں امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے اوپر جو ہم بیان کر کے دھاڑے مار کر امام کو پکارتے ہیں، تو اسی میں میرے مولا امام صادق علیہ السلام نے، جنہوں نے دعائے ندبہ کو تلاوت فرمایا، ایک جملہ فرمایا تھا، این وجہ اللہ الذی علیہ یتوجہ الاولیاء، کہاں ہے وہ اللہ کا چہرہ جو اللہ کے اولیاء جس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ تو ہم نے گزشتہ گفتگو میں لفظ وجہ اللہ یعنی اللہ کے چہرے کی مکمل کچھ اجمالاً وضاحت عرض کی تھی، کہ بتایا تھا اس کا کیا معانی ہے اور کیا معارف ہیں۔ پھر اس کے بعد لفظ اولیاء اللہ کے بارے میں کہا تھا کہ اولیاء اللہ کون ہوتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیوں امام زمانہ علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ تو قرآن سے ہم نے اولیاء اللہ کے بارے میں بتایا، پھر خاتم الانبیاء، اشرف الانبیاء، سید الانبیاء، ختمی المرتبت کی ایک حدیث نورانی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا تھا، جس میں فرمایا کہ من عرف ربہ، جو بھی اپنے رب کا عرفان رکھے گا وہ پھر روک لے گا اپنی زبان کو ہر کلام سے، اور ہر لقمہ اپنے شکم میں جانے نہیں دے گا۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کون ہے؟ فرمایا ہؤلاء اولیاء اللہ، یہ اللہ کے اولیاء ہیں۔ ایک اور حدیث نورانی میں ختمی المرتبت ایک عظیم ارشاد ہے واقعی کہ اولیاء اللہ ہوتے کون ہیں۔ تو اس میں فرمایا کہ یہ جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں، کان نطقہم حکمت، جن کا نطق یعنی حکمت ہوتا ہے، عجیب ہے، یعنی جب وہ بولتے ہیں تو ان کا بولنا حکمت ہوتا ہے، اور جب وہ چپ رہتے ہیں تو چپ رہتے ہیں، اس وقت بھی ان کا عظیم ایک مرتبہ ہوتا ہے۔ اور فرمایا کہ جب وہ لوگوں کے درمیان چلتے ہیں تو ان کا چلنا زمین پر برکت ہے لوگوں کے لیے۔ وَكَانَ نَظْرُهُمْ عِبْرَةٌ، جب وہ لوگوں کی طرف نظر اٹھا کر دیکھتے ہیں ان کی نظر میں بھی عبرت پائی جاتی ہے، یعنی جن کا چپ رہنا حکمت ہے، بولیں تب بھی عظیم کلام الہی بولتے ہیں، زمین پر چلیں تو لوگوں کے درمیان برکت ہے، اگر وہ کسی طرف نظر اٹھا کر دیکھیں تو عبرت ہے۔ فرمایا یہ اللہ کے اولیاء ہیں۔ تو آپ دیکھیں میرے محترم سامعین، یہ عظیم اللہ کے اولیاء جن کا چپ رہنا حکمت، جن کا لوگوں کے درمیان چلنا برکت، جن کا نظر اٹھا کر دیکھنا عبرت، اتنے عظیم جو ہر لقمے کو اپنی شکم میں جانے دیتے، جو بولتے نہیں ہیں۔ اور فرمایا ایک اور روایت میں نے پڑھا کہ اگر اللہ کا خوف ایک وقت مقرر نہ ہوتا موت کا، کیونکہ ذات حق نے ہر بشر کے لیے ایک وقت مقرر کیا ہے موت کا، فرمایا اگر وقت موت کا مقرر نہ ہوتا، اللہ کی خشیت میں ان کی جانیں، ان کے بدن سے روح نکل جاتی۔ اس قدر یہ اللہ کی ذات کی بارگاہ میں خشی ہیں، ڈرتے ہیں اس کی بارگاہ سے۔ خشیت ان کے وجود، ان کی نس نس میں رچی ہوئی ہے۔
تو یہ اولیاء اللہ جب بھی اتنے عظیم ہونے کے بعد جب اللہ سے کلام کرتے ہیں، اس ذات حق کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ عبودیت کے مراحل کو طے کر کر اس اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، جس زینے سے اس اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے وہ میرا امام ہے، امام زمانہ علیہ السلام ہے۔ جب اولیاء اللہ ذات حق کا قرب حاصل کرنا کے لیے امام زمانہ علیہ السلام کے دروازے، وہ دروازہ ہے، وہ زینہ، وہ سیڑھی ہے، وہ راستہ ہے کہ جس سے گزر کر ذات حق کا قرب حاصل ہو سکتا ہے، یعنی اللہ کا قرب حاصل ہو سکتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے، کیوں ہم نے پہلے جلسے میں یا دوسرے جلسے میں اپنے مدعا کی دلیلیں دی تھی اور بتایا تھا کہ کیوں معرفت امام زمانہ علیہ السلام ضروری ہے، کیوں آخر۔ اس میں ایک عظیم روایت امام حسین علیہ السلام کی ہم نے تلاوت کی، جس کو شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے علل الشرائع میں ذکر فرمایا تھا، عظیم روایت کو پیش کیا تھا۔ فرمایا تھا اس لیے کہ کیونکہ اس کے بغیر اللہ کا عرفان حاصل نہیں ہو سکتا۔ تو آج کے زمانے میں ہمارا یہ ہے کہ ہمارا زندگی کا ہر فعل، ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، ہمارا سانس لینا، ہمارے ہر سانس امام زمانہ علیہ السلام کی یاد میں ہو، تب بھی ہم گناہوں سے بچ سکتے ہیں، تب بھی ہمیں ذات حق کا قرب حاصل ہو سکتا ہے۔ اور یہ دعا ندبہ کے اوپر بھی میں، کیونکہ ایک فراز تھا یہ دعا ندبہ میں سے جسے میں نبی پیش کیا، ایک اور میں وظیفہ اپنے سننے والوں تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ اگر آپ اسی پہ عمل کریں، جس طرح میں نے شروع میں کہا تھا، قرآن پاک کی تلاوت کر کے ہدیہ کیا کریں امام زمانہ علیہ السلام کو، ہر روز کم سے کم 100 مرتبہ سورہ توحید قل هو اللہ احد کی تلاوت کر کر امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرج و شریف کو ہدیہ کیا کریں۔ یہ شروع کے پہلے یا دوسرے جلسے میں نے عرض کیا تھا، اس سے کیا ہوگا وہاں پہ میں نے مفصل عرض کیا تھا۔ یہ کام کرنے ہیں، دعائے عہد پڑھنی ہے، یہ 3 کام ہو گئے، قرآن پاک، سورہ قل هو اللہ احد، دعائے عہد، اور ایک ہے زیارت آل یاسین۔ اس میں خود معصوم کا فرمان ہے، ابھی آپ کا دیکھیں، مطالعہ کریں زیارت آل یاسین کا۔ جب بھی چاہتے ہو اللہ کی بارگاہ میں قرب حاصل کرنا تو یہ زیارت آل یاسین پڑھو، اور کوشش کریں کہ صبح کی نماز کے بعد زیارت آل یاسین کی تلاوت کیا کریں۔ صبح اپنے وقت کے امام علیہ السلام کو سلام پیش کریں، بڑے معارف ہیں زیارت آل یاسین میں۔ اور جب بھی کوئی مشکل وقت آئے، امام زمانہ علیہ السلام سے ارتباط کا یہ زینہ ہے، یہ طریقہ ہے زیارت آل یاسین۔ السلام علیکہ یا داعی اللہ، السلام علیکہ یا باب اللہ، السلام علیکہ یا خلیفۃ اللہ، سلام اللہ کے خلیفہ پر، سلام اللہ کے دروازے پر۔ اس طریقے سے مولا پہ سلام کرتے کرتے پھر کہا السلام علیکہ حین ترکع و تسجد، سلام و فرزند زہرا، سلام و رسول کے بیٹے امام زمانہ علیہ السلام، اس حالت میں جب آپ رکوع فرماتے ہیں، بتسجد، اور اس حالت میں جب آپ سجدہ کرتے ہیں۔ اگر آپ سجدہ نہ کریں، اللہ کی کوئی مخلوق ذات حق کو سجدہ نہیں کر سکتی۔ یہ وہ نعمت ہے، یہ وہ حق کا مطلب ہے کہ اگر وہ سجدہ نہ کریں اللہ کی بارگاہ میں، کون سجدہ کر سکتا ہے؟ ان کے تو فعل کو سجدہ کر سکتا ہے۔ فرمایا السلام علیکہ حین تقوم و تقعد، سلام و میرا مولا آپ پہ اس وقت جب آپ قیام فرماتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، میرا مولا سلام و اس وقت جب آپ بیٹھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ السلام علیکہ حین تصلی و تقنت، سلام و فرزند زہرا، سلام و ختمی اور مرتبت کے بیٹے امام زمانہ علیہ السلام، جب آپ نماز پڑھتے ہیں، و تقنت، جب آپ اپنے دونوں ہاتھ قنوت کے لیے اٹھاتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ کیا عظیم مولا کے اوپر سلام ہے۔ السلام علیکہ حین تحمد و تستغفر، سلام ہو میرا مولا جان اس وقت جب آپ ذات حق کی حمد فرماتے ہیں۔ کون ہے جو اللہ کی حمد کرے؟ اور آج تک دنیا حقیقی حمد اللہ کی بیان کر ہی نہیں سکی۔ انشاءاللہ میں عرض کروں گا آنے والی گفتگو کے اوپر، جب میں دعا ندبہ کا ایک فراز ہے کہ جب مولا امام زمانہ علیہ السلام دنیا میں ظہور فرمائیں گے نا میرا مولا، اس وقت اللہ کی ہر مخلوق یہ پلٹ کے کہے گی الحمدللہ، نقولو، تو ہم کہیں گے کیا؟ الحمدللہ رب العالمین۔ انشاءاللہ میں اس کو
آئندہ آنے والی اسی ایک فراز کے اوپر آپ کو بتاؤں گا کیوں کہیں گے الحمدللہ رب العالمین۔ ابھی تک حقیقی حمد ہوئی نہیں ہے۔ اور جب میں عرض کروں کہ جب امام زمانہ علیہ السلام ذات حق کی حمد فرماتے ہیں، السلام علیکم ہینا تحمد، سلام و میرے مولا جان، اس وقت جب آپ ذات حق کی حمد فرماتے ہیں، کون ہے جو ذات حق کی حمد کو کرے؟ فقط مولا جان آپ ہیں۔ آپ جس طرح سے اللہ کی حمد کرتے ہیں کوئی نہیں کر سکتا۔ اور پھر اگلا فراز جس کے اوپر انسان واقعی انسان کا دل خون روتا ہے، واقعی جب میں خود بھی اس کی تلاوت کرتا ہوں سوچتا ہوں نا، بے سخت آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں۔ مولا جان بڑے مظلوم ہے میرا مولا امام زمانہ علیہ السلام۔ السلام علیک ہینا تصبح و تمسی، سلام ہو میرا مولا اس وقت جب آپ صبح فرماتے ہیں، سلام ہو میرا مولا جب آپ شام فرماتے ہیں۔ یہ زیارت علیہ یاسین اس کے بعد بھی ہے، لیکن اس فراز پہ میں بڑا رکتا ہوں، بڑا سوچتا ہوں، یعنی کیا؟ سلام ہو میرا مولا اس وقت جب آپ صبح فرماتے ہیں، سلام ہو میرا مولا جان اس وقت جب آپ شام فرماتے ہیں، جب آپ کے اوپر شام آتی ہے، شام کا وقت آتا ہے۔ روتا انسان بشریت اسی وجہ سے، خود امام زمانہ علیہ السلام فرماتے ہیں میں صبح بھی خون روتا ہوں، میں شام کو بھی خون روتا ہوں۔ جب انسان تلاوت کرتا ہے نا تو ذہن فوراً اس طرف جاتا ہے کہ مولا کس حالت میں آپ صبح فرماتے ہیں اور ہم کس حالت میں صبح کرتے ہیں۔ مولا رات کے وقت جب ہم بستر پر سوتے ہیں کس حالت میں ہوتے ہیں۔ مولا جان جب آپ رات کے وقت آرام کرتے ہیں، رات آپ کے ٹائم جب سورج غروب ہوتا ہے، آپ کے اوپر کون سی حالت ہوتی ہے، اور ہر روز ہے 14 صدیاں بیت گئی، مولا آپ خون روتے ہیں۔ اور یہ عموماً ہم ترجمہ یہ کرتے ہیں نا کہ مولا امام زمانہ علیہ السلام صبح خون روتے ہیں شام، لیکن حقیقی معنی عرض کروں، حقیقی معنی یہ ہے کہ نہیں، میرے مولا امام زمانہ علیہ السلام کی آنکھ کی ہر پلک چھپکنے پر میرا مولا خون روتے ہیں۔ یہ تو ویسے ایک کنایہ ہے سمجھانے کے لیے صبح بھی خون روتے ہیں شام کو، نہیں، وہ میرا مولا آنکھ کی ہر پلک جھپکنے پر میرے مولا امام زمانہ علیہ السلام خون روتے ہیں۔ کیوں نہ خون روئیں؟ جب امام سجاد علیہ السلام نے کربلا کو دیکھا، 40 سال کی روایات میں مثلا 60 ہجری 61 ہجری میں کربلا کا واقعہ ہوا، 95 ہجری میں امام سجاد علیہ السلام کی شہادت ہے، تو مولا کہتے ہیں 35 سال 38 سال جتنا عرصہ میرے مولا کی حیات طیبہ تھی، مولا خون روتے تھے امام سجاد علیہ السلام۔ تو مولا نے ایک دفعہ کربلا دیکھی، بازار دیکھے، امام زمانہ علیہ السلام وہ مظلوم امام ہے جو ہر روز کربلا دیکھتے ہیں، میرا مولا ہر روز بازار دیکھتے ہیں، ہر روز دیکھتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے میرے مولا امام زمانہ السلام کو ہے کہ ہم پڑھتے ہیں کہ مولا سلام اس حالت میں جب آپ صبح فرماتے ہیں، جب آپ شام فرماتے ہیں۔ یہ صبح اٹھ کے عزادارو، میرے محترم سامعین سننے والے، تشیع مولا سے محبت رکھنے والے، ہم زندگی کا وتیرہ بنائیں نا، اٹھ کر مولا کے غم میں روئیں۔ یہ ہر روز ایک 3 یا 4 منٹ لگتے ہیں زیارت علیہ یاسین کو پڑھنے میں۔ کیوں ہم غفلت کی نیند سوئے ہوئے ہیں؟ شیطان کا تو یہی کام ہے، اس نے ہمیں، اس کی کوشش ہے، اس نے تو ذات حق کی بارگاہ میں وعدہ کیا تھا لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، میں حتماً ان ساروں کو گمراہ کروں گا۔ وہ تو یہی چاہتا ہے کہ غفلت کی نیند سو رہے ہیں۔ کب وقت آئے گا کہ جب ہم ذات حق کو خلوص سے سجدہ کرنے کے بعد اپنے وقت کے امام علیہ السلام کے اوپر سلام کر کر رو کر اپنی زندگی کا آغاز کریں، دن کا آغاز کریں، پھر ہر وقت پورا دن اسی یاد میں رہیں، مولا کی یاد میں رہیں، مولا سے ارتباط کریں۔ اور حقیقت ہے جوانوں، جو جوان میرے بھائی سننے والے مطلب حقیقت ہے، یہ عین حق کا مطلب عین واقع ہے کہ جو بندہ امام زمانہ علیہ السلام سے ارتباط میں رہتا ہے وہ ہو ہی نہیں سکتا کہ گناہ کرے، ہو ہی نہیں سکتا۔ جو امام علیہ السلام سے ارتباط میں وہ کیسے گناہ کر سکتا ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ جو مولا کی یاد میں ہے، مولا خود اس کا ہاتھ تھام لیں گے، مولا اسے شیطان سے دور رکھیں گے۔ اور یہ حقیقت ہے، اگر ائمہ طہار کا خصوصی لطف و کرم نہ ہو، شیطان ہمیں 1 منٹ ذات حق کی یاد ہی نہ آنے دے۔ یہ تو ان انوار الہیہ کا کرم ہے، ان کا لطف و مہربانی ہے کہ انہوں نے ہمیں اس قابل بنایا ہوا ہے، ان کا کرم ہے، شفقت ہے کہ ہم ذات حق کو سجدے کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، گناہوں سے بچ جاتے ہیں۔ لیکن اگر یہ نہ ہوتے تو شیطان اتنا کھلا بڑا دشمن ہے ہمارا، عدو مبین، قرآن میں کیا ہے؟ مبین، اشکار، روشن تمہارا یہ دشمن ہے۔ اس طرح دن کو سورج
فلک پر آتا ہے، اس کی شعاعیں، اس کی روشنی پوری دنیا کے سامنے اشکار ہیں، واضح ہیں، مبین ہیں۔ اسی طرح شیطان ہمارا کھلم کھلم دشمن ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا امام زمانہ علیہ السلام کیوں نہ خون روئیں میرے مولا۔ اسی دعائے ندبہ جو ہمارا موضوع ہے، دعائے ندبہ میں میرے مولا امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں این الطالب بدم المقتول بکربلا، کہاں ہے وہ میرا بیٹا جو آنے کے بعد کربلا کے مقتولین، کربلا کے شہداء کے خون کا بدلہ لے گا، کہاں ہے وہ میرا مولا۔ دعا ندبہ کو پڑھیں، روئیں، واقع نہیں ہے نہ طالبو۔ اور ہم یہ دعا پڑھتے ہیں نا کہ یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین، اے امام حسین علیہ السلام کے پروردگار، بحق الحسین، آپ کو واسطہ امام حسین علیہ السلام کا، کیا اشف صدر الحسین، کہ امام حسین علیہ السلام کے سینے مبارک کو شفا عطا فرمائے۔ یہ شفا کب ہوگی؟ بظہور الحجہ، امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کے ساتھ۔ وہ کون سا زخم ہے جو آج بھی مظلوم کربلا کے سینے مبارک پر ہے؟ اور جب میرے مولا امام حسین علیہ السلام کا آخری بیٹا دنیا میں تشریف لائیں گے تو مظلوم کربلا کے سینے کا وہ زخم ٹھیک ہوگا۔ اسے دعا ندبہ پڑھیں این الطالب بدم المقتول بکربلا، کہاں ہے وہ کربلا کے شہداء کے خون کا بدلہ لینے والا میرا مولا۔ تو اسی دعا ندبہ میں وہ پھر آخر میں ہم یہ پڑھتے ہیں کہ آپ کی نصرت کے لیے میں آمادہ ہوں مولا، آپ دنیا میں تشریف لائیں، ونصرتی مُعَدَّةٌ لَكُمْ، آمادہ ہوں میں آپ کی نصرت کے لیے، آج بھی آمادہ ہوں مولا۔ آپ کے دشمنوں سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، میں ان سے برات کا اعلان کرتا ہوں، یہ سارا کو زیارت علی یاسین میں ہے، آپ کی ولایت کے اوپر میں زندگی گزار رہا ہوں۔ میرے سننے والے اس طریقے کے ساتھ امام زمانہ علیہ السلام کو پڑھو۔ دعا ندبہ میں عرض کیا ہے، اس دعا ندبہ کو ہمارے پاکستان میں، ایران میں الحمدللہ بڑا اچھا ہے، وہاں پہ صبح صبح جمعہ دن ایک اچھے طریقے سے پڑھا جاتا ہے، روئے عراق میں بھی اسی طرح ہے، ہمارے یہاں بھی گھروں میں اس طریقے سے ہو، دفاتر میں اس طریقے سے ہو۔ اگر آپ کو ٹائم نہیں ملے دفتر میں جا کر آپ پڑھ لیں، دکان میں بیٹھ کر پڑھ لیں، گھر میں جا کر جب کہیں آپ کو ٹائم ملے پڑھیں، روئیں امام زمانہ علیہ السلام کے اوپر۔ کم سے کم جمعے والے دن ایک تو آنسو بہائیں نا ہم امام کے غم میں۔ لیکن افسوس انسان کا دل کھولتا ہے، انسان کا دل خون کیوں نہ روئے۔ ہم تو ایسے زندگی گزارے جیسے ہمیں امام علیہ السلام کی ضرورت ہی نہیں ہے، کبھی ہم نے یاد ہی نہیں کیا، نہ ہماری مجالس میں، نہ ہماری محافل میں، نہ ہماری انفرادی گفتگو میں، نہ ہماری اجتماعی گفتگو میں، کہیں بھی تذکرہ نہیں ہے۔ دنیا کا ہر ریس چھوٹی، ہر خشک و تر کا ذکر ہوتا ہے، لیکن امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرج شریف کا کوئی ذکر نہیں ہوتا۔ اور آج ہمارے جوانوں کو نہیں علم کہ دعائے عید کیا چیز ہے، زیارت علی یاسین کیا ہے، دعائے ندبہ کیا ہے، حتیٰ کہ یہ بھی نہیں پتہ کہ دعائے ندبہ کس امام علیہ السلام نے تلاوت کی اور کس امام کے اوپر پڑھنی چاہیے، اور دعائے ندبہ کا معنی کیا ہے۔ میں عرض کر چکا ہوں ان کو پہلے گفتگو میں، پہلے دوسرے جلسے میں۔ اور اس دعائے ندبہ میں عجیب ہے واقعی، انسان میرے مولا امام صادق علیہ السلام نے ایسے پکارا ہے اپنے بیٹے کو جیسے ایک ضعیف مستور اپنے جوان بیٹے کے اوپر روتی ہے، ایسے ایسے بین ہے یہ ندبہ میں، جہاں پہ ہم پڑھتے ہیں لَيْتَ الشِّعْرِ اَيْنَ اسْتَقَرَّتْ بِكَ النَّوَا بَلْ أَيُّ عَرْضٍ تُقِلُّكَ أَوْ ثَرَاهُ أَبِ رَزْوَا أَوْ غَيْرِهَا أَمْزِيتُوا۔ لَيْتَ الشِّعْرِ، کاش مجھے پتہ چل جاتا کہ زمین کے کس ٹکڑے نے آپ کو پناہ دی ہے، مولا جان میں آتا آپ کے قدم چومتا۔ بل ایو ارض تقلک او ثرا، کون سی جگہ ہے مولا جہاں آپ کی آنکھ فرما کر بیٹھے ہیں، اے فرزند رسول، اے فرزند زہرا، کہاں ہیں آپ میرے مولا۔ دعا پھر میرے مولا نے دیکھے نا، میرے مولا امام صادق علیہ السلام نے کیسے کیسے عظیم معارف اور فراز لے کر آئے اپنے بیٹے کے لیے۔ فرمایا عزیز علی ان اری الخلق ولا ترا، بڑا سخت ہے میرے اوپر مولا جان کہ اللہ کی مخلوق کو تو میں دیکھوں پر آپ کو نہ دیکھوں۔ اس درد کو، اس غم کو، اس فراق کو، اس تڑپتی ہوئی کیفیت کو کیا ہم نے اپنے وجود میں ہے؟ ہمارے وجود میں کہاں ہیں ہم؟
عزیز علی ان اری الخلق ولا تراہ، بڑا سخت ہے مولا جان کہ دنیا کے چہروں لوگوں کو میں دیکھوں پر وجہ اللہ، اللہ کے چہرے کو نہ دیکھوں، پر امام زمانہ علیہ السلام کو نہ دیکھوں۔ الا متی حارک فیک یا مولا، احار عربی میں کہتے ہیں، اس کا اگر صحیح معنی کہ تحیر سے ہے، الا متی حار حقیقت اس کا اگر معنی سمجھاؤں تو اس طریقے سے ہے کہ جس ایک ضعیف مستور کا جب جوان بیٹا گم ہو جائے نا، کس طریقے سے کس کیفیت میں وہ تڑپ تڑپ کر اپنے بیٹے کو ڈھونڈتی ہے، اس کے اوپر کون سی حالت طاری ہوتی ہے، کیا میں اس کی عکاسی کر سکتا ہوں؟ جو کچھ میں لفاظوں کے ذریعے سے، لفاظی کے ذریعے سے مطلب کو پہنچا رہا ہوں، نہیں میرا وجدان، میں وہ حقیقت مطلب آپ تک اس کیفیت کو میں نہیں پہنچا سکتا۔ آپ خود اس کو تھوڑا سا مشاہدہ کریں، پائیں ایک مستور کا اگر جوان بیٹا گم ہو جائے، کیا کس کی کون سی حالت اس کے اوپر ہوتی ہے؟ اسے دنیا کا کوئی بندہ دکھتا ہے، اسے کچھ نظر نہیں آ رہا، اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا ہوتا ہے، اور کرن وہ نور تب ہی اس کی آنکھوں کے سامنے وہ اندھیرا ختم ہوگا جب اس کی آنکھوں کے سامنے اس کا بیٹا آئے گا۔ اس کا یہ ہارو کا معنی، الا متی حارو فیکا یا مولا، مولا میں کب تک اسی طرح سرگردان پھرتا رہوں گا، مولا میں کب تک آپ کو ڈھونڈتا رہوں گا؟ مولا بچپن تھا، بچپن سے جوانی میں آیا، جوانی سے اب میں بڑھاپے کی طرف جا رہا ہوں، مولا ایسا نہ ہو دنیا والے میں دنیا سے چلا جاؤں، میرے چہرے پہ مٹی ڈال کے مجھے دفن کر دے، ساری زندگی میں اللہ کے مخلوق کو تو دیکھتا رہوں پر فرزند زہرا، اے رسول کے بیٹے، اے زہرا کے بیٹے، آپ کو نہ دیکھ سکوں، اس سے بڑا کون سا غم ہے، اس سے بڑے کہ انسان سمجھے نا۔ الا متی حارو فیک یا مولا، مولا جان کب تک میں آپ کو تلاش کرتا رہوں گا، کب تک میں اس طرح تحیر کی زندگی گزارتا رہوں گا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ متی ترانا و نراکا، کب آئے گا وہ وقت مولا جان آپ ہمیں دیکھیں گے، ہم آپ کو دیکھیں گے، آپ منبر پر بیٹھے ہوں گے، خطبہ دیں گے، لوگ دنیا آئیں گے، اللہ کے جانشین خلیفۃ اللہ امام زمانہ علیہ السلام کے چہرے کی زیارت کریں گے، مولا آپ ہمیں دیکھیں گے، ہم آپ کو دیکھیں گے، کب آئے گا وہ وقت مولا جان؟ تو اس دعائے رتبے کے اندر عظیم معارف ہیں، عظیم بین ہیں، عظیم درد ہیں۔ وَيَزِجَّ الزَّاجُونَ وَيَعِجَّ الْعَاجُونَ، ایسے چیخ کر دھاڑے مار کر رو، وَعِجَّ الْعَاجُونَ وَزَجَّ، زجہ کا یہ معنی ہوتا ہے نا، چیخیں مار کر رونا، دھاڑے مار کر رونا، بے ساختہ بیان کرنا، اس طریقے سے بیان کرو، یہ میرے مولا امام صادق علیہ السلام فرما رہے ہیں، اس طریقے سے روئیں۔ تو میرے محترم سامعین، یہ ہے دعائے ندبہ، اس کے اندر اجمالاً کیونکہ ابھی جتنے بھی اور میرے پاس ٹائم ہے انشاءاللہ آئندہ بھی آنے والی قسطوں میں معروضات عرض کروں گا، اسی کے اوپر محور مرکز یہی ہے دعائے ندبہ، اس کو ہم پڑھیں، روئیں امام علیہ السلام کے غم میں، امام علیہ السلام کو پکاریں، یہ وہ دروازہ ہے، یہ وہ طریقہ ہے کہ جس طریقے کے ساتھ ہم وہاں تک پہنچ سکتے ہیں، اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی دروازہ نہیں ہے کہ ہم اللہ کا قرب حاصل کر سکیں۔ اور میرے مولا امام صادق علیہ السلام نے جو اس دعائے ندبہ کے اندر یہ فراز بتائے ہیں، یہ معارف بتائے ہیں کہ اس طریقے سے رو امام علیہ السلام کے اوپر، اس طریقے سے امام علیہ السلام کو پکارو، اگر ہم اس طریقے سے اپنی زندگی کا یہ وتیرہ بنا لیں، حتماً یقین سے میں کہہ رہا ہوں ہماری زندگی بہت بہتر ہو جائے گی، ہمیں اطمینان سا محسوس ہوگا۔ آج بھی ہر جوان، ہر بندہ یہ پوچھتا ہے جی ہم کیا کریں، عجیب معاشرہ ہے، حالات بڑے عجیب سے ہیں، خاتمہ بالخیر ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا خاتمہ بالخیر ہو اور ہم ایمان کے ساتھ اس دنیا سے جائیں، ایک ہی راستہ ہے، وہ یہ کہ امام زمانہ علیہ السلام کے دامن کو تھام لیں، امام علیہ السلام کو یاد کریں، صبح یاد کریں، شام کو یاد کریں، امام علیہ السلام کے غم میں آنسو بہائیں، امام علیہ السلام کو پکاریں۔ یہی ایک راستہ ہے جس راستے سے ہم اللہ کا قرب بھی حاصل کر سکتے ہیں اور ہمیں دل کو اطمینان ہوگا کہ انشاءاللہ تعالی ہمارا خاتمہ بالخیر ہوگا۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے اور ہمارے پاس کوئی دروازہ نہیں ہے۔
یہ یوسف وزارہ کریم ابن کریم ہے، وہ کریم ہے، وہ کریم ابن کریم ہے. کوتاہیاں ہماری طرف سے ہیں. اگر ہم ایک قدم بڑھائیں امام زمانہ علیہ السلام ہمارا ہاتھ تھام لیں گے. وہ تو کریم ہے. اور روایات میں خود میرے مولا امام رضا علیہ السلام نے جب امامت کے اوپر خطبہ دیا تو وہاں پہ یہ فرمایا امام وہ ہوتا ہے جو باپ سے زیادہ محبت کرنے والا ہوتا ہے. جو باپ سے زیادہ، بھائی سے زیادہ ہم سے محبت کرتے ہیں وہ ہمارے وقت کے امام ہیں. ہر امام اپنی رعیت کے لیے اتنے شفیق ہوتے ہیں. وہ تو اتنے مہربان ہیں، وہ تو اتنے کریم ہیں. یہ ہم ہیں، ہمارے گناہ ہیں جنہوں نے ہمیں اپنے وقت کے امام علیہ السلام سے دور رکھا ہوا ہے. ہمارے حجاب ہے، وہ پردہ ہے، وہ غفلت کی نیند ہم سوئے ہوئے ہیں. میں یقین سے کہہ رہا ہوں اگر ہر شیعہ، جوان، مستور، ضعیف، ہر عزادار میرے مولا امام زمانہ علیہ السلام کو اس طریقے سے پکارے، روئے، مولا کے ارتباط میں رہے، خود اپنی زندگی میں چینجنگ، تبدیلی، حقیقی تبدیلی محسوس کرے گا کہ اس کے دل کو ایک عجیب سا اطمینان ہو جائے گا. امام دیر نہیں لگاتے. ایک شخص تھا ہلے کا رہنے والا، وہ امام زمانہ علیہ السلام کو یاد کرتا تھا. ضعیف تھا، اہل بیت علیہ السلام کے دشمنوں سے برات کا اعلان کرتا تھا. حاکم وقت ظالم کو اسی نے بتایا کہ ہر وقت یہ احمد طہار کو یاد کرتا ہے، ان کے دشمنوں سے برات کا اعلان کرتا ہے. ایک ضعیف شخص تھا. تو اس حاکم نے کہا کہ ٹھیک ہے اس کو خچر کے اوپر بٹھا کر اس کو مارو، اتنا مارو کہ مر جائے. کیونکہ دشمن آل محمد تھا، اسے یہ تحمل نہیں ہوا کہ میں بادشاہ ہوں، میرے ملک میں، میری نگری میں یہ کیوں آل محمد کی ولایت کا اعلان کرتا ہے اور ان کے دشمنوں سے برات کا اعلان کرتا ہے. تو اس کے جو چیلے تھے، حواری تھے، انہوں نے آنے کے بعد اس شخص کو، ضعیف شخص کو بہت مارا، پورے شہر میں پھرایا. اس کے بعد تاریخ لکھا اس کے دانت توڑ دیے، اس کے بدن کی ہڈیاں توڑ دی، اس کی داڑھی کو نوچ دی. اور جب انہیں یقین ہو گیا کہ بس یہ آخری سانس لے رہا ہے، تھوڑی دیر کے بعد یہ دنیا سے چلا جائے گا، اس کو گھر پھینک کر چلے گئے. اس کی زبان تک انہوں نے کاٹ دی. کون سا ظلم تھا جو ضعیف شخص پر نہیں کیا. یہ خون میں جب اس کے بدن سے نکل رہا تھا نا، تڑپ رہا تھا، تڑپتی حالت میں، زبان تو تھی نہیں. یہ خود کہتا دل میں نے پکارا یا صاحب الزمان یا ابا ساحل المادی، اے زمانے کے امام، میرا مولا میرا کیا جرم تھا. میں تو آپ کی ولایت، آپ کی محبت کا عقیدہ رکھتا ہوں اور آپ کے دشمنوں سے میں برات کا اعلان کرتا تھا. انہوں نے مجھے ایسے مارا جیسے میرا وارث ہی نہیں ہے. خود یہ بندہ کہتا ہے میں نے دل میں پکارا اس کریم ابن کریم امام کو. کہتا ہے ایک ہاتھ آیا میرے بدن پہ، اشارہ انگلی سے مولا نے کیا اور فوراً میرے بدن سے خون رکا اور میں 60 سال کا ضعیف 30 یا 28 سال 25 سال کا جوان بن گیا. میں اٹھا، میں نے دیکھا کہاں میرے بڑھاپے میں تھا، کہاں میں جوانی میں آ گیا ہوں. اور اس کے بعد سجدہ شکر کیا. صبح اس کے بادشاہ کے حواری جب آئے، انہوں نے کہا کہ وہ مر گیا ہوگا، ختم ہو گیا ہوگا، جائیں دیکھیں اور جا کر بادشاہ کو بتائیں، خوشی کا اعلان کریں اور کہیں، بتائیں دنیا والوں کے جو بھی بادشاہ کا مخالف ہوگا یا آل محمد کا محب ہوگا ہم اس کے ساتھ یہ کریں گے. بڑی خوشی خوشی سے اس کی گھر کی طرف آئے. جب دروازہ کھولا دیکھا تو جوان بیٹھا ہوا تھا. کہا تو کون ہے؟ کہا میں وہی ہوں جس کو رات کو مار کر چلے گئے تھے. کہا تو ضعیف تھا، یہ جوانی تیرے اندر کیسے آ گئی؟ کہا میں کو بے وارث ہوں، میں جن کی ولایت کا کلمہ پڑھتا ہوں، جن کی ولایت میرے نس نس میں رچی ہوئی ہے، اسی امام کو تو میں نے پکارا ہے. یہ حیران رہ گئے، کہاں 60 سال کا ضعیف، کہاں یہ آج 25-30 سال کا جوان، اور اتنا شباب اور اتنی خوبصورتی، اتنا اس کا نورانی چہرہ. یہ وہ کریم امام ہے. ہماری طرف سے کوتاہی ہے، ہم امام علیہ السلام کو نہیں پکارتے، وہ کریم ابن کریم ہے. تو بس ہمیں چاہیے کہ ہماری زندگی کا ہر فعل کا سانس قدم ایسا ہو کہ امام ہمارے اوپر راضی ہو جائیں، ہمارا خاتمہ بالخیر ہو جائے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ دنیا سے سرخرو جائیں تو ایک ہی راستہ ہے، اپنی محافل، مجالس، انفرادی، اجتماعی، ہر جگہ پہ پکاریں امام زمان علیہ السلام کو، یا ابا ساحل المہدی، یا صاحب الزمان، یا ابن الحسن.
مولا کو پکاریں، مولا کے غم میں آنسو بہائیں، مولا کے ارتباط میں رہیں، تو انشاءاللہ وہ کریم میرا اللہ، وہ رحیم میرا اللہ، اس امام کے طفیل ہمیں دنیا سے سرخرو لے جائے گا اور محشر میں بھی ہم کامیاب ہوں گے۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل